بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 17 جون بروز بدھ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑا احسانات، جس مالک کریم کی خاص توفیق سے ہماری روزمرہ کی دیگر مصروفیات میں سے کچھ گھڑیاں اللہ کی لاریب کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ ابھی ہم 5ویں رکوع پہ ہیں، اس کا بقیہ حصہ جتنا نصیب ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ تو ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھ سکتے ہوں نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے ایک ایسے گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جائے، وہ اپنے اس پہلے سسٹم پر جس پہ کہ وہ کاربند ہیں اسی پر رہنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی ریفرنس ہے، کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد اس پر تھے۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر جملہ، ہر سطر، ہر حرف جو ہے وہ بہت ساری حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم الشان سبق ہے۔ اس پر دو طرح کے احوال اس میں مختصر وقت میں کوشش کرتے ہیں جو ہم سمجھنے کی۔ آباء و اجداد کی پیروی کرنی جائز ہے جبکہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اس طرح قرآن شریف کے پہلے سپارے میں اگر آپ کو یاد ہو، آخر میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ فرماتے کیا آپ لوگ اس وقت موجود تھے جب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ انہوں نے اپنے پیارے بچوں کو کہا کہ اذ قال لبنیہ، ان سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو سعادت مند نیک وکار بیٹوں نے عرض کیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، انہوں نے عرض کیا عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگ آبائی کا، ادھر بھی لفظ آبائی کا، بڑے وڈیرے آباء و اجداد، جس میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحدا، اس خدا کی جو خدا واحد ہے۔ دوسری طرف سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی آپ نے پڑھا ہے، جب یوسف علیہ السلام کا وہاں جیل میں تھا معاملہ، آپ نے وہاں یہی ارشاد فرمایا تھا، میں اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے باپ دادا کے اس مقدس دین پر ہوں، واتبعت ملت آبائی،
یعنی میں آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے جی۔ ایک بندے کو کہا جائے کہ دھوپ میں نہیں جانا، تو وہ کہے جی مجھے دھوپ میں جانے سے روکا گیا، تو آپ تو سمجھتے ہیں دھوپ ہر وقت نقصان تو نہیں دیتی نا۔ بعض وقت ایسی مزیدار دھوپ ہوتی ہے کہ جس کو بندہ انسان اپنی صحت کے لیے بہتر سمجھتا ہے، جب موسم جھاڑے یعنی سردی کا ہو، ٹھنڈ کا ہو، تو یہی دھوپ میں ہمارے لیے صحت کی ضمانت بن جاتی، بلکہ کہا جاتا کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہوا کرو، واقعی آپ محسوس کریں پھر اس دھوپ میں سکون آتا ہے۔ اگر آج کل کوئی بندہ مئی جون جولائی میں کوئی کہ دھوپ کو ذرا اس پر تب آزمائی کرو، صبح 10 بجے کے بعد اور شام 5 بجے سے پہلے، تو یہ کسی بندے کے شاید بس کی بات نہ ہو۔ ہمارے ذمہ دار لوگ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں یا جانوروں کے ساتھ، وہاں کچھ تو طبیعت سخت ہو جاتی ہے، برداشت کرنے کے موڈ میں آ جاتی ہے، کچھ یہ ہوتا ہے کہ بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ساتھ سنگت ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، پھر بھی دھوپ اپنا کام دکھاتی، تو کوئی بندہ کہہ دے جی مجھے دھوپ میں جانے سے منع کیا ہے تو میں تو سردی میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سلسلے میں جو ہے نا پھر وہ تبدیلی ہوتی رہتی، یعنی دھوپ ہر حال میں بری شے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی ہزاروں مثالیں بنا لیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات سے لے کر اس کے حبیب کے سے لے کر تمام جو پڑھے لکھے اساتذہ ہیں وہ مثالوں کا ہی سہارا لیتے ہیں، یہی اصول ہے تعلیم دینے کا۔ تو آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جس کے آباء و اجداد جس سے یہاں بیان آیا کہ غیر مسلم ہوں، گمراہ ہوں، وہ کہے کہ جس نظریے پہ میرے پیو دادے میں نے تو اس سے نہیں ہٹنا، اسی پہ رہنا۔ دوسرے اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں یہ نئے فرقے پھیل رہے ہیں، یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ کہیں بھی کوئی بندہ مل جائے، کہیں کسی فرم میں، کسی دکان میں، کسی بھی جگہ پہ، اس کو آہستہ آہستہ یہ نئے فرقے کے لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ اس طرف آ جائیں، یہ ایک نظریہ ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے باپ دادا تو اس طرح کے نہیں تھے، میرے ابا جی جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہاں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کہیں کسی اور انداز میں ہمارے رسول پاک پر سلام پڑھا جاتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ تو کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ سلام تو عام بندے کو ہے، تو رسولوں کے امام کو سلام کیوں نہیں ہم پڑھ سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، پھر ہمارا کوئی مر جاتا تھا ہم تو دعا مانگتے تھے، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی۔ پھر جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم آتا ہے تو ہم تو بڑی دھوم دھام سے اس کی ہم بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، بلکہ ہم تو سمجھتے تھے یہ سال کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جن کے دم قدم سے ساری بہاریں آئیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا جو نظریہ، جو نیا مسلک ہے، اس میں حضور کے آنے کی خوشی کرنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ چلو جی آپ کی مرضی۔ پھر جب وہ کہا جائے تھے کہ میرے ابا اجداد کرتے تھے، اس پر یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ ذرا توجہ رکھنا، بغیر توجہ کی نہیں بات کی سمجھ آتی۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ آباء اجداد تمہارے نہ عقل رکھتے تھے نہ ان کو ہدایت تھی۔ تو عام بندہ سمجھتے واقعہ میرے ابا جی اما جی اتنے پڑھے تھے نہیں سن، تو بیچارے بہت سیانے بھی نہیں سن، تو شاید یہ اشارہ انہی کے لیے ہے۔ میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے آباء اجداد، اے آباء اجداد کی پیروی کرنے والوں، پہلے یہ پر پتہ کرو کہ آباء اجداد ہدایت پر تھے، اگر وہ ہدایت پر تھے تو پھر تو بہت اعلیٰ، جس کی میں نے آپ کو قرآن شریف سے دو ریفرنس، دو حوالے دیے ہیں جناب۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کا وہ فرمانا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، تو کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب وہ موت کا وقت قریب تھا، پہلے اس پارے کے آخری رکوع میں آپ کو پڑھ کے ابھی سنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سعادت مند بیٹے نے کہا کہ ابا جی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے
यानी उसी दीन पर रहेंगे, उसी रब की पूजा करेंगे जिसकी आप और आपके आबा अजदाद, यानी अपने आबा अजदाद के दीन पर कायम रहना ये सिरे से गलत चीज नहीं। ये उस वक्त गलत है जब वो खुद इस्लाम ईमान पर ना हो। अगर आप में से किसी का बाप बुत परस्त है, वो मूर्तियों को सजदा करता है, गाय का पेशाब पीता है, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के किसी गंद में मुब्तला है, तो क्या समझते हो कि वो बेटा ये कहे कि मैं तो उसी तरह गाय को मां कहूंगा, या और जो गैर इस्लामी बातें। तो जो लोग इस्लाम पर हैं उनके बारे में तो ऐसा कहना, यानी जो किसका बाप अहलुस सुन्ना व जमात हो, जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखता हो, जो हुजूर की ज़ात अतर पर दुरूद सलाम पढ़ता हो, कोई मर जाए तो बख्शिश की दुआएं की जाती हों। मेरे आज भी लेक्चर था, मेरे रोज इस तरह के मौके होते हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि तुम लोग अपने ईमान और अकीदों और नजरियात का दिफा करो, वो करना। अगर ना ख्याल रखा तो चीज वही रहती है जिसका ध्यान रखो। अगर इसका किसी भी चीज की तवज्जो छोड़ दो तो वो आपसे और आप उससे दूर चले जाएंगे। ये नए नजरिए के लोग बड़ी तेजी से, इनकी औरतें, इनके मर्द हमारी सफ़ों में, हमारे लोगों में, हमारे मोहल्लों में, बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं। कभी किताबें दे जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो ये आयतें जो गैर मुसलमों के लिए हैं, किधर लगाते हैं? आले सुन्नत के पुराने सच्चे लोगों पर। अगर तेरे वालिद साहब भाई अपने बड़ों का खत्म शरीफ दिलाते थे तो वो तो अवलो खाना वाम, ये आयत आपके सामने है, उन्हें क्या अक्ल समझ थी? अब बंदा ऐसे जाहिल को या गैर बद अकीदा को कितने जूते मार के पूछे, वो बेअकल जालिम, ये आयत तो काफरों के लिए है, मेरे माँ बाप काफिर तो नहीं थे, वो तो हुजूर के बड़े सच्चे आशिक थे। उनका कसूर था कि अपने बड़ों के लिए बख्शिश की दुआ करते थे। क्या कुरान और हदीस में दुआ का जिक्र नहीं है? बाकी जो गलत काम करते उससे बाज आओ। किसी के फौत होने के बाद जो गोश्त की देगे इतनी पकती है वो ना पके, आने वालों को खाना दो। अगर खाना दाल सब्जी में हो तो वो चले। मैंने आज भी कहा इस बात को रोको लोगों में। गरीब लोगों का जीना तो मुश्किल है, मरना भी मुश्किल हो गया जनाब। आप भी, आपके पास पैसे हैं, चेक काट के देते हो, पकवान सेंटर से 8-10 देके निरे लेग पीस आते हैं, जर्दा आ जाता है, ठंडी बोतलें आ जाती हैं, हलवा पक जाता है। ये मरने का खाना है कि शादी का खाना है? इस पर तो मैं समझता हूँ आले सुन्नत के तमाम पढ़े लिखे उलमा जो जिम्मेदार है इस पर बड़ा बहुत ज्यादा वो कुड़ते हैं, मिन्नत करते हैं कि इससे बाज आ जाओ। इस पर तो कोई किसी को तकलीफ नहीं, खाते हैं आराम से बैठ के। बस ये है, आप दुआ मांगनी छोड़ दें। दुआ मांगना अल्लाह की बारगाह में छोड़ दें, आपसे अब्बे से जाके मांगे। जब रब से नहीं मांगेंगे तो कायनात में किसी और से मांगने की तो हमें इजाजत है। तो ये बहुत बड़ा मुगालता देते हैं ये जो बदअकीदा लोग लोगों को गुमराह करते हैं। ये आयत पढ़ते हैं, ये जिस तरह मैंने पढ़ी, क्या वाला कान आबा हूँ, जब को कहे नहीं यार मेरे अब्बा जी तो अहले सुन्नत थे, वो तो हुजूर के मिलाद शरीफ पर खुशी करते थे, जब को मर्जे बख्शिश की दुआएं मांगते थे, वो जब ऐसी मस्जिद में जुमा पढ़ते थे जहाँ जुमे के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाता था, उस पर ये आयत पढ़ते हैं। और ये इतना बड़ा धोखा देते हैं। ये आयत काफरों के लिए है, मुनाफ बेईमानों के लिए, जो बुत परस्तों के लिए। तो जो बात गैर मुस्लिम की हो वो मुसलमान पर लगाना बहुत बड़ी खयानत है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मैंने मुख्तसर सा वक्त जो होता है मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आप में से भी किसी को कोई इस तरह का चक्कर दे तो उसकी गर्दन पे पैर रख के कहना मुझे ईमान से बताओ कि ये आयत मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए। मेरा माँ बाप मुसलमान था, बल्कि सच में आपको बताऊं हमारे वालिदैन हमसे अच्छे मुसलमान थे। हम ये 4 सतरें पढ़ के कहते हैं कि हम बड़े होशियार या तेज हो गए, कुछ भी नहीं। हम तो मुसलमानों में रह के सुबह शाम डामाडोल हो रहे हैं। तेरे मेरे बावजदाद गैर मुसलमानों में रहते, जहां हम आजकल हम आबाद है, दाएं बाएं हिंदू सिख रहते थे, पूछो यही हाल है। तो वो हमारे बावजदाद सिखों और हिंदुओं में रह के मुसलमान रहे, तभी तो हम मुसलमान बने। तो हम मुसलमानों में रह के डामाडोल है, सुबह अकीदा हो रहे, शाम को हो रहे, कोई इधर सिखाए थे उधर सिखाए थे अपने ईमान अकीदे को। बहुत बड़े वलीउल्लाह, बहुत अजीम मुहद्दिस जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अलीपुर शरीफ अमीर मिल्लत, जिन्होंने कायद आदम रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया था पाकिस्तान बनाने में। आप फरमाते थे लोगों जमाना तेजी से बदल रहा है, तुम भी जिन चीजों को बदलने की इजाजत है बदल सकते हो। कोठा पुराना हो जाए बदल जाओ,
گاڑی کا ماڈل بدل لو، کپڑے جوتے پرانے ہو جائیں بدل لو، پر ایمان نہ بدلنا۔ ایمان بدلنے کی شے نہیں ہے، ایمان نہیں بدلنا، ایمان رکھنے کی چیز ہے۔ کہیں مغالطہ لگ جائے تو مغالطہ وہاں نکالو جس کو پتہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ کسی ایسے سے پوچھ جس کو خود نہیں نالج بیچارے کو، وہ تمہیں بھی خود تو ڈوبے صنم ہمیں بھی لے ڈوبے، اس سے پوچھیں جس کا علم ہے۔ علم اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس شعبے کو جانتا بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو اس کا اپنا عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ اگر جاہل ہے تب بھی مارے گا، اگر علم ہے تو اس کا اپنا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر بھی وہ لے ڈوبے گا۔ تو عقیدے کی اصلاح کے لیے جب کبھی مغالطہ لگے کسی سے بحث نہ کریں اور نہ لڑیں، بالکل آپ کسی اہل علم سے پوچھیں۔ قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب کوئی سوال کرنا ہو تو اہل علم سے کرو۔ اہل علم کی نشانی یہ ہے، پہلی تو بات اس کے پاس نالج ہو، بلکہ پہلی بات اس کا عقیدہ درست ہو، پھر اس کا علم بھی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بڑا ایک مغالطہ دیتے ہیں وہ، یعنی وہ آیت جو کافروں پر اتری ہے، مسلمان کو کہتے ہیں تیرے پیو دادے کے بارے چاہے قرآن سے لکھے یا نہیں، انہوں نے عقل سی نہ ہدایتیں سن، تو وہ بیچارہ چپ کر رہتا ہے، پتہ نہیں میرے ماں باپ بے عقل تھے، سادہ تھے، وہ پیدل چلا کرتے تھے، میرے پاس گاڑیاں کاریں اور موٹر سائیکلیں ہیں، وہ بیچارے پیدل یا سائیکل پہ یا ٹانگوں پہ چلتے تھے۔ اور بلکہ کہنے کی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے سائیکل پہ چل کے ہم سے بہت بہتر تھے۔ اس وقت کوٹھے کچے تھے اور ایمان پکے تھے، سبحان اللہ۔ چھتیں کچی تھیں، کوٹھے اور دیواریں کچے تھے اور ایمان پکے تھے۔ آج کوٹھے پکے ہو گئے اور ہمارے ایمان کچے ہو گئے۔ کوئی کسی کو ایمانی غیرت نہیں کہ رشتہ بچی بچے کا کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اس کے بندے کو پوچھو، لل کر کے پوچھو، پوری طرح واضح کر کے پوچھو، بھائی جی کیڑا عقیدہ ہے تہاڈا، کس نظریے تے لوگ ہو تسی؟ اسی بھی جی مسلمان ہاں۔ مسلمان تے ساری دنیا کھوندی، کیڑے مسلمان ہو انہوں تسی دسو، بس سن غور نال۔ اسی وہ مسلمان ہیں جڑے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے جب کو مر جائے تو ہم اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم رسول پاک کا میلاد شریف شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ ہمیں حضور کی ولادت کی کائنات سال کی سب سے بڑی خوشی ہوتی۔ بتاؤ ذرا کھل کے بتاؤ، رشتہ داری کرنے لگے تاکہ پتہ چل جائے۔ اپنے عقیدے اور ایمان کا دھیان رکھو، وگرنہ اگر ہماری بچی بیٹی بہن کسی دوسرے عقیدے میں چلے گی تب وہ بد دعا دے گی ہمیں۔ اگر کوئی بیماری ہمارے گھر میں داخل ہوگی تب بھی ہمارا کچھ نہیں چھوڑے گی۔ کسی کے ساتھ کاروباری شیئر کرنا ہو، کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، باقی باتیں پوچھتے ہو، ادھر سے ادھر سے پوچھو، یہ بندے قیمیں دینے، یہ لوگ کس طرح کے ہیں، ان لوگوں کا پتہ کیا جائے۔ باقی باتوں کا پتہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایمان کا پتہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے پتہ کرو۔ وگرنہ یہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کے چکر میں آتے ہیں، ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کوٹھے کچے تھے، ایمان پکے تھے، آج کوٹھے پکے ہو گئے اور ایمان کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کل تیری میری لاش میت سامنے پڑی ہوگی، ہمارا بیٹا اگر کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھ گیا تو کہے گا مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود۔ میرا باپ چھڑ کے ساری دنیا میں مر جائے میں تو دعا نہیں کرنی، مجھے فلاں نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری خیر فرمائے، ہمیں آسانیوں سے نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، وہ حالانکہ ان کے باپ دادا کو لا یعقلون، نہ کوئی عقل، شیئن لولا یہتدون، نہ وہ ہدیے غیر مسلم کفار کے بارے میں ہے۔ اگر پیو دادا کافر ہو، بت پرست ہو، تو یقیناً وہ اس آیت کے اشارے میں آ رہی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ کفار کا ذکر، ان کفار کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جنہوں نے کفر اختیار کی ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں، فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ذرا غور فرمائیے، غور کیجیے ان باتوں پر، ذرا توجہ کیجیے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سمجھنے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ باقی ہوتا ہے، وہ بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کچھ ایمان کی آ جانے کی امیدیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بدبختی کی آخری حدیں پار کر گئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جس طرح آپ کسی جانور کو دور سے، میں نے آپ کو عرض کیا مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر بتاؤں کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو ہمارے آبا و اجداد بیچارے کاشتکاریاں کرتے تھے اور اسی طرح اپنی زندگی کے دن انہوں نے مزدوری میں گزارے۔ خدا کا شکر ہے
انہوں نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے اتنی محنت فرمائی. تو بعض دفعہ جانور دوست جا رہے ہوتے ہم آواز دیتے تھے اپنے انداز میں. اب میں وہ آواز کا وہ انداز آپ کو نہیں یہاں سناؤں گا, جو دیہاتی ساتھی ان کو پتہ چل جاتا ہے. آواز دیتے ہیں, یقین جانو وہ جانور رک جاتا ہے بعض دفعہ, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. میں کہتا ہوں پیچھے آ جاؤ, میں کہتا ہوں ادھر ہو جاؤ, کیونکہ ہم ان کو بعض دفعہ ان کو ڈنڈے بھی ہاتھوں پہ ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں. وہ جانور آواز سن تو لیتا ہے, سمجھ نہیں سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے. وہ اللہ دعا و ندا, سوائے خالی پکار اور آواز کے ان کو آواز کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, انہیں کوئی عقل. اب اللہ فرماتے ہیں ان بد نصیبوں کا حال یہ ہے جس طرح جانور تمہاری آواز کے لب و لہجے کو, اس کے مقصد و دعا کو نہیں سمجھتا, یہ لوگ بھی یہ چیزیں سمجھنے سے عاجز ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ بہرے, گونگے, اندھے ہیں. یہ ظاہری طور پہ تو نہیں ہوتا کہ کان انہوں نے سننا چھوڑ دیا, آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا, جی زبان نے بولنا چھوڑ دیا, سب کچھ کافروں کا ٹھیک ہوتا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ان کی آنکھیں ہیں, کبھی میرے پیغمبر کو نہیں پہچان سکیں گے. کان کبھی قرآن کلام الہی سن نہیں سکیں گے, اور ان کی زبان پر کبھی اب کلمہ اسلام جاری نہیں ہوگا. لا یعقلون, انہیں کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے. پہلے اس بارے میں آیا تھا لا یرجعون, یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیز جو ہم نے تم کو دی ہیں. واشکروا للہ, اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو, اگر تم صرف اسی کی عبادت, یعنی اگر تم سچے مسلمان. یہ کھانے پینے کا پیچھے مسئلہ آیا, میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اپنے محسنین, اپنی بہنوں, ماؤں کا, بیٹیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس پر مجھ جیسے عاجز کو اتنا حوصلہ دیا کہ یہ مسئلہ بہت پہلے آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا. میں نے غلطی کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ طہارت کے مسائل ہیں, یہ بہت پہلے بیان ہونے چاہیے تھے. کھانے پینے کی یہ معاملات ہیں. تو چلو جیسے جیسے موقع ملا انشاءاللہ قرآن پاک ہم بھی ترتیب پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں بہت سارا ہمیں فائدہ ہوا, مجھ سے کئی بہنیں بیٹیاں جو اس کو کبھی عذر کوئی غلط سمجھتی نہیں تھی. کہتے ہیں ناخنوں کا ہم سنتے تھے کہ ناخن کاٹنے چاہیے, ناخن بڑے اچھے نہیں ہوتے. اب پتہ چلا کہ ہماری چھاپیں, چھلے, انگوٹھیاں, ان کے اندر ناخن سے زیادہ گند ہوتا ہے. ان کو بھی بہت پہلے اتار کے الگ سے کہیں رکھنا چاہیے, اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا کر کے پھر آٹا گوندنا چاہیے. سبحان اللہ. چلو کیا کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, تب بھی بہتر ہی ہے اگر اب بھی آئے. بہر صورت میں اس کو اپنا قصور سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے یہ مسئلہ نہیں آپ سے کیا. آج آپ کھاؤ پیو, آمنو ایمان والو, کلو من طیبات, کھاؤ پاک چیزیں, ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو دی ہیں. واشکروا للہ, اس پاک اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, یعنی اگر ہو تم سچے مسلمان, صرف اسی کی بات کرتے. یعنی یہ ان باتوں پر عمل وہ کرے گا جو پختہ سچا مسلمان ہے. جس کا ایمان کے خلل ہے, اسے کیا پتا, اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں, جو مرضی کھاتا پھرے گا, حلال بھی ہو اور پاکیزہ یعنی طیب بھی ہو. ماشاءاللہ اس پر تشریح گزری, مجھے یقین ہے کہ آپ ساتھی اس کو یاد رکھیں. آگے موضوع آ رہا ہے انما حرم. جی جناب, میرے خیال اتنا سبق رکھتے ہیں. جی کل اگلا موضوع لیں گے, کافی بڑا گرینڈ موضوع ہے وہ بھی. انما حرم علیکم المیتۃ, اگر اللہ پاک نے زندگی کی سانسوں کو قائم رکھا تو کل انشاءاللہ ان آیات مقدسہ کو پڑھیں گے. ایک دل چاہتا ہے پڑھ لوں. جی چلیں جی, دعا کرو اللہ ہماری مدد فرمائے. طبیعت یہی کر رہی ہے کہ اس آیت کو بھی پڑھیں. ماشاءاللہ کلام الہی اس طرح ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اللہ پاک فرماتے اس ذات پاک نے حرام کیا تم پر صرف مردار, میتۃ مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جانور ایسا جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ, اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کا نام لیا. ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, لیکن جو مجبور ہو جائے یہاں تک کہ وہ سرکش نہ ہوا ہو, نہ حد سے بڑھنے والا ہو,
تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیا مقدسہ بہت بڑا مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام کے بارے میں ہم جب کسی کالج، یونیورسٹی، کہیں بھی لیکچر دیتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، ہم سارے اس کو مانتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں کہ واقعی اسلام دین فطرت ہے۔ تعلیمات اسلامیہ میں کسی کو کوٹ کے مار کے کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک کے 3 سپارے میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، آپ کسی کو مار کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں نماز پڑھنے جا سکتا، گھر میں پڑھ لے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ بھی نہیں سکتا زیادہ بیمار ہے لیٹ کے پڑھ لے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، یعنی جس طرح اس کے بس میں ہے، اور جو بس میں ہے اس میں چکر وکر نہ کرے۔ رمضان شریف کا کتنا بڑا آرڈر ہے، رمضان کا روزہ 5 حکموں میں سے ایک آرڈر ہے، یعنی بہت بڑا فرض ہے، تو اس میں بھی اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اے ایماندارو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو یہ روزے بعد میں رکھ لے، فعدۃ من ایام اخر۔ تو اسلام دین فطرت، یہ اس آیت پاک میں انسان کی جب بے بسی ہو جائے، وہ بہت مجبور ہو جائے، جو چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں ان کو بھی وہ کھا لینے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو رہی ہے۔ پھر آپ سب کہیے اسلام زندہ باد، اللہ اور اس کے رسول زندہ باد، اللہ کا پاک قرآن زندہ باد، میرے پاک رسول کی عظمتیں زندہ باد، تعلیمات اسلامیہ زندہ باد۔ اللہ تو یہ دیکھو نا کس کیا چیز ہے، خون، خنزیر کا گوشت، ایسا جانور جس پر وقت ذبح اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میں کوئی بے بس مجبور ہو جائے۔ اس آیت کا ایک اشارہ تو اسلام کا فطری حسن بیان کیا جا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی بشرط ہے کہ کوئی بندہ جو مجبور ہو جائے سرکش نہ ہو، اللہ فرماتے وہ کمزوری نہ کرتا ہو، اگر کوئی چیز نہ ملے مٹی اور پتھروں کے علاوہ، اس کو درختوں کے پتے ملیں تو درختوں کے پتوں میں زندگی ہے، گھاس کھا کے بندہ جی سکتا ہے، وہ حرام نہ کھائے۔ لیکن جب بے بس ہو جائے، سرکش نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ فرماتے فلا اسم علیہ، تو بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس پر ایک چیز آئی ہے، بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے ہم اہل ایمان پرانے جو مسلمان ہیں بعض دفعہ سامنے چیزیں رکھ کے پڑھتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں۔ آج کل ایسے نظریات نکل آئے، وہ کہتے ہیں جی ایسے چیزیں ختم پڑی رہے انہوں نے نہ کھائی رہا، ان پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعض دفعہ لوگ جانور شوق سے، یعنی کسی نے بکریاں بھینسیں گائے رکھی ہیں، کہتا ہے یہ ایک جو بچڑا ہے میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھ دیا، جنہیں فکر وقت او تو شرک کر چڑیا، اللہ تو علاوہ کسی اور دے نہ رکھ چڑیا۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں انہوں نے، دین سیکھا ہی نہیں انہوں نے، دور دور تک ان کے پنڈتوں نے ان کو برباد کر دیا۔ اچھا جی، بکریاں رکھنے والا ایک بندہ کہتا ہے یہ جو بکرا ہے نا یہ میں نے حضور غوث اعظم کے نام پر رکھ دیا، ہوئے ہوئے ہوئے، تو انہیں شرک کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر رکھ دیا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم جب ان کو گردن سے پکڑتے ہیں نا، جب میں نے کہا پڑھا لکھا بندہ ہے تو لاؤ، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، آؤ ادھر آؤ، میں نے کہا ایمان سے بتاؤ، یہاں ہے غیر باغ ولا عادن، جی بھی لغیر اللہ، جس جانور پر کسی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا، میں نے کہا یہ بریکٹ میں بات موجود ہے کہ وقت ذبح ساری زندگی، میں ذرا تھوڑی سی مثال دینے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، ایک جانور ہے، یہ کسی بھی پڑھے لکھے سے یہ بات اس انداز میں پوچھیں، کسی بھی مذہب کا پڑھا لکھا، تعلیم ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھو، جاہل تو اپنے آپ پر خود بوجھ ہے، وہ کسی کی کیا حال کرے گا۔ اسے کہو کہ ہمارے محلے میں کرسچن رہتے ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے بھینس رکھی ہے، وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، میں خریدوں تو کیا جائز ہے؟ کہیں گے جائز، کوئی بھی نہیں منع کرے گا۔ اچھا جی، تو بھینس ہے، فرضی طور پہ اس بندے کا نام ہے بوٹا مسیح، یعنی اس کا نام بوٹا مسیح اس کے پاس ہے، تو بھینس کس کی ہوئی؟ بوٹے مسیح کی۔
دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہندو اور سکھ ہیں، ان کے پاس کوئی بکری ہیں، خرید لوں، وہ بڑا اچھا بکرا ہے، میں آئندہ قربانی پر دوں گا۔ وہ قربانی بوٹی رام کا وہ بکرا ہے۔ دیکھو، بھینس، بکرا، گائے، کوئی بھی حلال جانور کسی غیر مسلم کے پاس ہو تو وہ اس پر عیسائی کا نام آئے کوئی عرض نہیں، بوٹا مسیح کی بھینس آئے کوئی عرض نہیں، بوٹی رام کا یہ بکرا ہے کوئی عرض نہیں، یہ مطلب جناب علی یہ بادل سنگھ کی یہ بھینس ہے، کوئی عرض نہیں یار، ان کے پاس ہے نا، انہوں نے پیسے دیے ہوئے، ظاہر ہے انہی کا نام آنا ہے، ان کی بکری ہو تو حلال ہے، ان کے نام پر گائے ہو تو حلال ہے، ان کے نام پر بھینس ہو تو حلال ہے۔ چلو وہ غیر مسلم ہے، اب وہ بکری خریدی، اس نے بکری نے 2 بچے دیے، میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی آتی ہے، میری بہن آتی ہے، تو اس کے بچے کہتے ہیں کہ مامو جی اے بچہ بکری دا سانو دے دو، میں کہتا ہوں بیٹے تیرا ہو گیا، جب دودھ چھڑائے گی نا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو لے جانا۔ اب اس بکرے یا بکری کے بچے پر کس کا نام آ گیا؟ بہن کے بچے کا، یہ بھائی یہ مون کی یہ بکری ہے، یہ بچہ بکری کا میری باجی کا بیٹا جو آفتاب ہے جو اس کا ہو گیا۔ کوئی دنیا کا پڑھا لکھا بندہ اس پر بھی منع نہیں کرتا یار وہ لیلا کدھر ہے جو آفتاب کا ہے، جو بہن کی بیٹی سوریا کے نام کی بکری وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ ڈیرے پہ رہ گیا۔ ان جانوروں پہ پہلے ہندوؤں کا نام آیا تھا، پر اس کو ہی نہیں، اس کے بعد ہم 2 ٹکے کے لوگ ہمارا نام آ گیا ہے جی۔ ہمارے گاؤں میں لوگ کہتے تھے مولویاں دا گھر، تو ہمارے جانوروں کو کیا کہتے تھے؟ ظاہر ہے یہی کہتے تھے مولویاں دا گھر، اے مولویاں دی ڈنگر، اے مولویاں دی مجھ، اے مولویاں دے ٹکے نے۔ یار تیرا میرا نام آ جائے تو ٹگا بھی حلال، بکرا بھی حلال ہے جی، ہر چیز حلال ہے، کسی ہندو کا نام آ جائے تب بھی حلال، ہم معمولی بندے ہمارے نام پر آئے تب بھی حلال۔ اب ذرا غور کرنا، دیکھنا یہ سوچ کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سوچ سے بچائے۔ جب کوئی کہتا ہے یہ بکرا میرے پاک رسول کے نام پر ہے، اب ان کو اتنا جہالت کے ماروں کو ہوتا ہے، کہتے یہ شرک ہو گیا۔ بھائی وہ بکرا میرے نام پر تھا تو پھر گناہ نہیں ہوا، میری بیٹی کے نام پر ہوا کوئی گناہ نہیں ہوا، میری بہن اور اس کے بچے کے نام پر ہوا تو کوئی گناہ نہیں، اگر رسولوں کے امام کے نام کا میں کرتا ہوں تو گناہ ہو گیا؟ ہائے ہائے، ذرا غور کرنا ساتھی۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت علی اپنی عقیدت ہے نا جی، شہدائے کربلا کے نام پر میں چھوڑتا ہوں کوئی چیز، تیرے میرے نام پر بکرا تھا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ 100% حلال رہا۔ شہدائے کربلا جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا خون دیا، کیا سمجھتے ہو؟ خدا وا سے انصاف کرو، کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ ہائے ہائے، یہ تو اپنی سوچ کی بات ہے ساتھیو، قیامت کے دن پتہ چلے گا شہدائے کربلا کا کیا مقام، حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کی کیا شان ہے، یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا۔ بات سمجھ آ رہی آپ کو؟ تو پھر ان کا اتنا بلند مقام ہے، تو کوئی بندہ ان کی عقیدت میں کہہ دیتا ہے کہ یہ بکرا جو ہے میں نے ان کے نام کا چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا جی، اس بکرے پر میرا نام آ جائے تو غلط نہیں، اس بکرے پر میری بیٹی میری بہن کا نام آ جائے تو غلط نہیں، اس بکرے پر اگر حضور غوث اعظم کا نام آئے تو شرک ہو جائے گا، اس بکرے پر اگر شہنشاہ بغداد کا نام آ جائے تو حرام ہو جائے گا، اگر اس بکرے پر رسول پاک کا اسم پاک آ جائے تو حلال نہیں رہے گا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ تیرا میرا نام آنے سے تو وہ بکرا حلال رہتا ہے، صرف اتنی بڑی ہستیوں کا نام آنے سے اور اس پر کہنا یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے تو 11ویں شریف والے بزرگوں کے نام، 11ویں شریف والا بزرگ کسی علاقے کے گورنر، وزیر اعظم یا صدر نہیں رہے، وہ اولیاء اللہ کے سربراہ اور سردار رہے۔ اگر وہ کربلا شریف والے بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے کے اپنی جان دی تھی، اسلام کو بقا دی تھی، جن کے بارے میں ہے کہ دین است حسین، دین فنا است حسین، اگر میری عقیدت ان سے ہے، یعنی میں اگر جانور اپنے ماسٹر صاحب، اپنے تائے چاچے کسی بھی دوسرے کا نام کا رکھوں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اگر میں شہدائے کربلا کے نام کا رکھوں تو وہ پھر اس پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا۔ ہائے ہائے، کتنی بڑی خیانت، اور اسلام کی تعلیمات کو منہدم حذف کرنے کے لیے یہ ایک سازش ہے کہ تم اپنے پاک رسول کے نام کی چیز رکھو گے تو شرک ہو جائے گا،
تم حضور غوث اعظم کے نام کے رکھو تو شرک ہو جائے گا، شہدائے کربلا کے نام کے رکھو تو جائز نہیں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عمر فاروق، علی ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی جیسی عظیم الشان ہستیوں کے نام پر رکھتے ہو، یہ تو غیر اللہ کے نام پر ہو گیا نا جی، یہ تو نہیں جائز رہا۔ اب ان کو کان سے پکڑ کے پوچھے کہ ایمان سے بتاؤ یہ ہندو کے نام پر تھا تب بھی حلال تھا، اس کے بعد میرے نام پر آئے حلال، میری بہن بیٹی کے نام پر آیا حلال، رسول پاک کا اس میں عالی شان آیا تو پھر اس کو کیا ہو گیا؟ پھر یہ حلال ہی رہا۔ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے نا فَمَنِ اضْطُرَّ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی کسی غیر اللہ کے نام پر۔ انہیں کہو یہ مسئلہ سمجھو، نہیں پڑھے تو پڑھو خدا واسطے، اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو صاحب قرآن کی محبت لے کے پڑھو، پھر رسول اللہ کی محبت کا دیا جلاؤ۔ خدا کی قسم یہ چٹھی آئی تو پوری انسانیت کی طرف ہے، پر بوسیلہ نبی علیہ السلام، حضور کے وسیلے سے کائنات کو قرآن نصیب ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر پڑھو تو اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جانور زندہ ہو جس مرضی کے نام پر ہے، ہندو کے نام پر ہے تب بھی جائز، مسلمان کے نام پر ہے تب بھی جائز، صرف دیکھنا یہ ہے جب اس پر چھری پھیرنی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اب دیکھو تم کسی اور کا نام تو نہیں لیتے۔ اب کافر غیر مسلم کا تھوڑا سا سن لو، وہ کیا کرتے تھے؟ لات و منات اور عزا کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے کہتے تھے بسم اللہ، یہ لات کے نام پر ذبح ہو گیا۔ دوسرا جانور کہا بسم العزا، یہ عزا کے نام پر گیا، کبھی منات کے نام پر، کبھی لات کے نام پر، اس طرح کے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم وقت ذبح کسی اور کا نام نہ لینا، وقت ذبح اگر نام لینے صرف اللہ۔ بلکہ اس کی تشریح میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پوری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں کسی نے غلطی سے پوری بسم اللہ پڑھ لی تو وہ جانور کو چھوڑے، جانور کو ایزی کرے، اس کو پانی شانی پلائے، جگہ چینج کرے، تو ٹائم بدلے ذرا، چونکہ اب نے پوری بسم اللہ پڑھ لی، کیا پڑھنا تھا؟ صرف بسم اللہ ہے اللہ اکبر، چونکہ وہاں آپ رحم نہیں کر رہے، اللہ کے رحم کا اگر بیان کیا تو رحم کرو نا، تو اب جانور کی جان لینے رحم تو نہیں، جائز تو ہے لیکن اس کو رحم نہیں کہہ رہے آپ۔ فرماتے ہیں آپ اگر پوری بسم اللہ پڑھی گئی ہے جانور کو کھول دو تھوڑی دیر کے لیے، اس کو پانی وغیرہ پلاؤ، اگر کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، اگر آپ بڑی مشکل سے جانور پکڑا ہے پھر وہ ذبح کرنے والے نہیں ملیں گے، پھر بھی 5-10 منٹ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، چونکہ پوری بسم اللہ پڑھی گئی۔ ہر صورت علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، فرماتے تھے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو وقت ذبح نہیں کسی کا نام لینا، اب نہ بوٹی رام کا، نہ کرن سنگھ کا، نہ جناب والا بوٹا مسیح کا، نہ یعقوب کا، نہ رشید کا، نہ اسحاق کا، اب کسی دوسرے کا نام، اب کسی نبی پیغمبر ولی کا نام بھی نہیں، اب وقت ذبح ہے، اب کس ذات پاک کا نام آئے گا جو ساری کائنات کا پاک رب ہے۔ میں کوشش کی مغالطہ نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہے جی، یعنی ایسا جانور جس پر وقت ذبح اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی کا نام، غیر اللہ کا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ باقی زندگی میں جو جانور میرے تیرے جیسے عام لوگوں کے نام پر ہو تو حرج نہیں، کسی نے حضور غوث الورا، یا کسی نے شہنشاہ بغداد، کسی نے شہدائے کربلا، جس سے عقیدت ہے جو ہمارے اسلام کے بڑے، میں اگلے دن ایک جگہ گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو وہ بندہ کہتا ہے میری بکری نے 3 بچے دیے، تو اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کا وصال ہوا تھا، میں نے یہ بکرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کا رکھ دیا۔ اب ہوگا کیا؟ جب وہ بکرا چاہیں گے اس کو ذبح کریں گے، ذبح کر کے گوشت دیں گے مسلمانوں کو، اس کو بیچیں گے نہیں، اب کھلائیں گے، اور اس پر جو دعا مانگیں گے یا اللہ اس نیکی کا ثواب اپنے حبیب کے طفیل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما، اس سے لوگوں کو اپنی نسلوں کی دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الفت آئے گی۔ حضرت عمر فاروق جیسے بزرگوں کے نام نیکی کرو، عثمان غنی جیسی ہستیوں کے نام کی نیکی کرو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کا حساب خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وما اہل بہ لغیر اللہ، تو جانور جس پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی جائز نہیں، لیکن جب آپ کی جان کو بن جائے
تو اسلام کا فطری حسن ہمیں کہتا ہے وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہمارا مہربان مولا کہتا ہے کہ بشرط کہ تم سرکش نہ ہو، حد سے بڑھنے والے نہ ہوں، تو فلا اسم علیہ، تم پر یہ چیزیں کھا لینے میں حرج نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے جی، غفور بہت گناہ بخشنے والا، رحیم بہت یعنی ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حق تو نہیں ادا ہوتا جی تشریح کا، کوشش ضرور کرتے ہیں ایمانداری سے، کسی کا دل دکھانا ہرگز 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 مقصد نہیں، مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے استاد فرماتے تھے پھر بھی اگر کسی کا دل دکھے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جس طرح کچھ 5-6 لوگ بیٹھے تھے اور سب کی اتفاق سے داڑیاں تھیں، تو کسی کی چیز گم گئی، اندر سے آگے استاد معظم یا کسی بڑے نے کہا بھائی مجھے پتا جس کے پاس چیز ہے، اس نے کہا کہ یہ بڑی پرانی مشہور اردو کی مثال ہے، اس نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب چونکہ انہی میں سے کچھ اور بھی تھا تو باقی تو مطمئن بیٹھے رہے، جس نے چوری کی جس نے داڑھی کو جھاڑنا شروع کر دیا، یعنی اس کو خود پتہ چل گیا کہ یہ، انہوں نے کہا بھائی یہی ہے چور جو کہ داڑھی جھاڑ رہا ہے۔ اب جب اسلامی تعلیمات کو ایمانداری سے انصاف سے بیان کیا جائے، مغالطہ نکالا جائے، اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کو تھوڑی سی کوفت ہوگی، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے قسم اٹھاتا ہوں، میرے بھائی میری بہن، میرا دل آپ کا دل، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا ہرگز ہرگز نہیں، میرا مقصد ہدایت ہے۔ تو یہ اب تھوڑا بن جاتا ہے نا وہ ریشے والا، تو ظاہر ہے جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کو آپریشن کرنے دیا جائے تو بعد میں شفا مل جاتی ہے، پھر اسی ڈاکٹر کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ کیونکہ آج کل لوگوں کو مغالطہ دیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں مغالطے سے نکلیں، اسلام کے صاف ستھرے اصولوں کو سمجھیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح ہمارے باپ دادا ایمانداروں نے بسر کی، جو ہندوؤں میں رہ کے بھی جنہوں نے اپنا ایمان سنبھال کے رکھا، وہ پڑھے اگرچہ نہیں زیادہ تھے لیکن ان کا ایمان ہم سے بہت پختہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا، با زبر الف بڑی مد، با زبر الف بڑی مد، آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ونداء بھی پڑھ سکتے ہو، حمزہ کو ساکن کر دیں، ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے خدایا، ہماری کچھ گھڑیاں اس نیک عمل کے ساتھ گزری، تیرا شکر ہے اللہ، تیرا کرم ہے، بڑی ایمانداری سے قرآن کے لفظوں کو پڑھتے، اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے، بہت محتاط رہ کے تاکہ ہمارے ایمان کو پختگی نصیب ہو جائے۔ پھر بھی مولا اگر کہیں غلطی ہوئی تو معاف فرما، انسان ہیں بھول جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، مولا معاف فرما دے، اس پر راضی ہو کے جو تو نے مرتبہ مقام و ثواب عطا کیا ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو اس کا ثواب، کائنات کے سب ایمانداروں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص 3 رشتے جن میں ہمارے اساتذہ، جن میں ہمارے سسرال، اور ان میں سب سے بڑا رشتہ ہمارے ماں باپ کا، یا اللہ ان ہستیوں کو بالخصوص اس کا ثواب دے، ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، تیری جنت کے وارث بن جائیں۔ ماں باپ کسی کے زندہ ہیں یہ فوت ہو گئے، دلوں میں ان کی قدر رہے، ماں باپ کی بے ادبی اور بے قدری سے بچا،
یا اللہ والدین کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا، ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا کر، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر بھی ہو، ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بھی ہو، بلکہ اس کے لیے باعث بخشش بھی ہو۔ رب العالمین قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ عزت آبرو کی حلال نیک زندگی کے بعد جب ہماری موت آئے، یا اللہ نیک اعمال کی منظوری تیرے کرم کا آسرا مل جائے، اس گناہگار زبان پہ جب فرشتہ سر پہ آ کے پیغام موت لے کے کھڑا ہو جائے، تو اس گناہگار زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، خدایا قبر کی مار سے بچانا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وہ شفاعت جس کا قرآن و حدیث میں بارہا ذکر ہے، ہمیں شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ یا اللہ ہماری خیر فرما۔ قرآن شریف کا سبق شوق سے پڑھتے ہیں، یا اللہ زندگی کے آخری روز بھی قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے۔ ہم نے اس کے طالب علم ہونے کا رتبہ لیا ہے، تیرے کرم سے یہ رتبہ ملا ہے، یہ اعزاز اس دن بھی ہمیں عطا کرنا جس دن ہم نے تیری دنیا سے چلے جانا ہو۔ ادھر ہمیں غسل دے کے کفن دے کے جب رکھا جائے، تیرے ایماندار لوگ ان میں ہمارے گھر والے ہوں یا دوسرے ہوں گواہی دیں اس بندے نے آج بھی قرآن پاک کا سبق پڑھا ہے۔ یا اللہ یہ نیک گواہی ہمارے ساتھ قائم فرما، ہماری سب دعائیں قبول فرما، میرے پاک وطن کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ اللہ وہ تمام فورسز جو میرے وطن کا دفاع کرتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم آرام کر کے سوتے ہیں، یا اللہ پاک ان کے حوصلے بلند فرما۔ میرے وطن کے جو غدار ہیں، یا اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، خیر و برکت فرما۔ جو مانگا ہے یا اللہ حرمین شریفین اس وائرس کی بیماری کو دور فرما، تاکہ حرمین شریفین باقاعدہ کھل جائیں اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں جا کے حاضریاں دیں۔ کل بھی ایک بندے کی کال آئی تھی، جی طواف کعبہ نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، طواف کعبہ ہو رہا ہے اور رکا ہی نہیں، مسلسل جاری ہے۔ اس قسم کی پیدل خبریں اور متشدد علماء کی خبریں پلیز لے کے اپنے نظریات کو خراب نہ کریں۔ طواف کعبہ نہیں رکا ہے، صرف اس کے قریب ایک عارضی دیوار بنائی گئی ہے، جس کا مقصد ہے کہ لوگ حجر اسود کو لوگ بوسہ نہ دیں۔ آپ کو پتا جب بوسہ دیں گے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ بے ادبی، یعنی اس سے بیماری پھیلنے کا ڈر ہے۔ تو میرے مذہب اسلام میں پرہیز کی پوری اجازت۔ الحمدللہ طواف کعبہ جاری ہے، 5 وقت نماز ہو رہی۔ آپ کا کوئی اگر عزیز، میرا عزیز مکہ شریف میں اس وقت موجود ہے، میں تقریباً روز خبر لیتا ہوں ان سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بالکل نماز ہوتی ہے لیکن عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ 5 وقت اذان ہو رہی ہے اور جماعت ہو رہی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن حالات کے مطابق پرہیز کرنے کی اجازت ہے۔ بہرصورت ہم دعا کرتے ہیں یہ پابندیاں اللہ کرے یہ بیماری دور ہو جائے، تو یہ پابندیاں بھی ہٹانے میں آسانی رہے، پوری دنیا کو یا اللہ بحال کر دے، پہلے سے بھی بہتر سلسلے فرما دے۔ یا اللہ اس وائرس کو دور لے جا، اس بیماری سے نسل انسانی کو بچا۔ یا اللہ خیر و برکت فرما، یا اللہ خیر و برکت فرما، خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا